اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی اہانت کرنے والا، آپ کے رتبے اور مقام میں گستاخی کرنے والے شخص کو واجب القتل قرار دیا جائے گا۔ اور پھر جب وہ ایسا حکم آ جاتا ہے تو پہلے بھائی گستاخی کرتے کیوں ہو؟ جب گستاخی کر بیٹھا پھر اس کے حمایتی اٹھتے ہیں، وہ اس کے کفر میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو قاضی ایاز مالکی یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کے کفر میں شک کرنے والا، وہ کہتا ہے نا کہ حضور کا گستاخ کافر ہے، جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ شخص بھی کافر ہے جو گستاخ رسول کے کفر پر شک کرنے والا ہے۔ اسی طرح بعض امام شافی کے ماننے والے اور بعض امام مالک کے ماننے والے، آپ نے فرمایا کہ اب اس سے اگلا سٹیپ کہ جو گستاخی کرنے والا ہے بالاتفاق وہ واجب القتل، بالاتفاق وہ کافر، اور اس سے آگے اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کی دلیل کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ علامہ عسقلانی سے علامہ ابن منظر نے بیان کیا، علامہ ابن منظر سے انہوں نے علامہ عسقلانی کی روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا آپ کی شان میں کوئی تحقیر آمیز جملہ بولتا ہے یا آپ کی گستاخی کرتا ہے تو ایسا شخص واجب القتل ہے، ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حد قذف ہے، اور جو حد قذف ہوتی ہے اس پر سارے فقہا کا یہ جو ہے اجماع ہے کہ جو قذف کی حد ہے وہ توبہ سے بھی ساقط نہیں ہوتی، لہذا گستاخ رسول جو ہوگا، جو رسول اللہ کی شان میں کمی کرنے والا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس کو کوئی معافی نہیں ہے بلکہ اس کو واجب القتل قرار دیا گیا ہے، اور پھر اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال اور ہے، آج کل لوگ نے اس قانون کے پیچھے جب پڑے ہوئے تو وہ بڑی عجیب تعبیریں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کفر کا اگر احتمال ہے، کوئی ایسا جملہ ہے جو حد کفر تک نہیں پہنچا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا جملہ ہے جو حد کفر تک نہیں پہنچا تو کہتے ہیں کہ 99 احتمال، کوئی شخص ہے اس نے ایسا جملہ حضور کی ذات کے بارے میں بولا جس میں 99 احتمال ہے کہ یہ کفر کے ہیں، اور ایک احتمال، ایک جو ہے اس میں تعویل ہو سکتی ہے کہ یہ کفر نہیں ہے، اس کا ایک معنی یہ اسلام کی طرف جھکتا ہے۔ گویا اب اس کے 99 جو کفر کے معنی ہیں ان کو چھوڑ کر جو جس احتمال سے اسلام اور دین اسلام کی تعویل ہوتی ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو جو ہے یعنی 99 احتمالات کو چھوڑ کر اس ایک احتمال پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہ احتیاط ہے دین میں۔ اب مفتی سے اگر کوئی فتویٰ چاہے گا کہ اس شخص نے حضور کی ذات کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے، مفتی اگر اس میں دیکھے اس میں تعویل ہو سکتی ہے تو پھر فتویٰ نہ دے، لیکن اگر وہ ایسا جملہ بولتا ہے جس سے صراحتاً واضح طور پر گستاخی ہے، نہ اس میں شرعی اعتبار سے، نہ اس میں لغوی اعتبار سے، نہ اس میں عرفی اعتبار سے کسی اور معنی کا گمان ہو سکتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی اور تعویل ہو سکتی ہے، تو پھر اس شخص کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ شخص بالاتفاق کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، اور اس کو واجب القتل بھی قرار دیا جائے۔